انسان اس سوال کی کھوج میں ہے کہ کیا وہ کائنات میں اکیلا ہے یا کوئی اور مخلوق بھی ہے کہیں کسی اور کائنات میں۔ امریکہ میں 8 ٹاپ سائنٹسٹ کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق ناسا اور کچھ کا لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹری سے تھا۔ یہ 8 کے 8 سائنسدان پراسرار طریقے سے یا تو مردہ پائے گئے یا غائب ہو گئے۔ گزشتہ کچھ ماہ میں امریکی سابق صدر اوباما، موجودہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر وینس، انہوں نے ایلینز کے بارے میں کیا بیانات دیے ہیں؟ جے ڈی وینس نے ایلینز کو شیاطین کیوں کہا؟ کیا یہی اصل سچ ہے؟ کیا اس کا تعلق بھی اینڈ آف ٹائمز اور کسی طرح جھوٹ، فریب اور دجل کی علامت دجال سے ہے؟ یا واقعی یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ 1947 کے موسم گرما میں ایک کہانی نے جنم لیا، ایک نئی کہانی، یو ایف اوز کی کہانی۔ 24 جون کو پرائیویٹ پائلٹ اور بزنس مین کینتھ آرنلڈ کو واشنگٹن اسٹیٹ ماؤنٹ رینئر کے قریب اپنی مختصر سی پرواز کے دوران کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ 9 چمکدار میٹالک آبجیکٹس جو انتہائی تیز رفتار کے ساتھ ایک فارمیشن میں اڑ رہے تھے۔ ان کی رفتار تقریباً 1200 میل فی گھنٹے سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے انہیں یوں بیان کیا کہ وہ آسمان پر اس طرح چھلانگیں لگا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کوئی سوسر، کوئی پرچ، کوئی تشتری اسے پانی کے اوپر پھینکیں تو وہ پانی کی سطح کے اوپر اچھلتی ہوئی چھلانگیں لگاتی ہوئی جاتی ہے۔ اخبارات نے اس جملے کو خوب اچھالا اور فلائنگ سوسر کی اصطلاح عالمی لغت میں شامل ہو گئی۔ صرف چند ہفتوں بعد جولائی سن 1947 میں نیو میکسیکو میں روزویل آرمی ایئر فیلڈ نے اعلان کیا کہ انہیں ایک فلائنگ ڈسک ملی ہے، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ کہانی واپس لے لی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویدر بلون تھا۔ ان واقعات کے بعد امریکہ بھر میں ایسے مشاہدات کا انبار لگ گیا اور یو ایف اوز کی جدید فنامنا کا آغاز ہو گیا۔ دہائیاں گزرتی گئیں، یو ایف اوز کی کہانی اور انسان کے خلا کو تسخیر کرنے کی خواہش یعنی خلائی پروگرام دونوں ارتقا پذیر رہے۔ 1950 میں اسپیس ریس کا آغاز ہوا، 1957 میں سپوٹنک، 58 میں ناسا کی بنیاد، پھر اپولو کے چاند پر اترنے کے واقعات۔ پائلٹس اور خلابازوں نے آسمان میں اور یہاں تک کہ آربٹ میں، مدار میں بھی عجیب روشنیوں اور اشیاء کے مشاہدات کی اطلاعات بھی دیں۔ ان تمام دعووں کا جائزہ لینے کے لیے امریکی فضائیہ نے سن 1952 سے سن 1969 تک پروجیکٹ بلو بک شروع کیا اور 22,000 سے زیادہ رپورٹس کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر کی وضاحت یہ تھی کہ یہ یا تو کوئی ویدر فینومنا تھا یا کوئی طیارہ تھا یا ہوکس تھا، لوگوں نے ایسے ہی من گھڑت مذاق کیا۔ لیکن کچھ محدود کیسز ایسے بھی تھے جو ان آئیڈینٹیفائڈ رہے۔ 1960 اور 70 میں جیمنائی اور اپولو مشنز کے دوران بھی ایسے ہی مشاہدات کی رپورٹس میں اضافہ ہوتا گیا اور ناسا نے خود بھی غیر معمولی فنومنا کا خاموشی سے مطالعہ شروع کر دیا۔ 2022-23 میں اس ایجنسی نے ان آئیڈینٹیفائڈ انوملس فنومنا کے مطالعے کے لیے ایک آزاد سٹڈی ٹیم بنائی۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ کوئی ثبوت نہیں ملا جو ایکسٹرا ٹیریسٹریل یا ایلینز ان کی اصل کی طرف اشارہ کرے، لیکن اس موضوع سے جڑا جو ایک سٹگما ہے، بدنامی ہے، وہ سائنسی ڈیٹا کو جمع کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہا ہے اور اس پہ مزید ریگرس آبزرویشن کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کی بات کریں تو جدید دوربینیں، سیٹلائٹ امیجری، کمرشل خلائی پروازیں، ان سب کی وجہ سے بات چیت فلائنگ سوسر سے بدل کر یو اے پیز تک پہنچ گئی ہے۔ ایسی اشیاء جو روایتی وضاحت کو چیلنج کرتی ہیں، لیکن اصل سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا ہم اکیلے ہیں؟ بات ایلینز کی ہو اور ایریا 51 کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی اور مقام ہے ہی نہیں جو ایلینز کے مباحثے کو ایسی جلا بخشتا ہو جتنا کہ ایریا 51 بخشتا رہا ہے۔
دیکھیے ایریا 51 نیواڈا کے گروم لیک میں امریکی فضائیہ کا ٹاپ سیکرٹ سیٹ اپ ہے. باضابطہ طور پر اسے تجرباتی طیاروں کی ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. U-2 جاسوسی طیارہ، SR-71 بلیک برڈ اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. اس کی انتہائی خفیہ نوعیت نے مسلسل قیاس آرائیوں کو جنم دیا. سازشی نظریات کے مطابق 1947 کی جو روزویل ملبے والی فلائنگ ڈسک اور ممکنہ طور پر ایلین باڈیز وہ بھی یہیں بھیجی گئی تھی تاکہ انہیں ریورس انجینئر کر کے سمجھا جا سکے. زیر زمین ہینگرز، پھر جو باقیات ملیں، جو باڈیز ملیں، ان کا پوسٹ مارٹم، ان کی آٹوپسی اور اینٹی گریوٹی ٹیکنالوجی کی ریورس انجینئرنگ کی کہانیاں دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں. امریکی حکومت بار بار کسی بھی ایلین تعلق کی تردید کرتی رہی ہے اور روزویل کو ایک خفیہ پروجیکٹ مغل بیلون سے جوڑتی رہی ہے جو سوویت جوہری ٹیسٹوں کا پتہ لگانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات اس بات کی تائید بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ 2013 تک باقاعدہ طور پر اس بیس یعنی کہ ایریا 51 کو بھی تسلیم تک نہیں کرتی تھی. اچھا، اب چاہے ایریا 51 ایلین چھپائے بیٹھا ہو یا صرف نیکسٹ جن ٹیک یا اس کے کوئی خفیہ جنگی طیارے، ایک بات تو یقینی ہے کہ اس کی پراسراریت ایلین سوال کو کم از کم زندہ ضرور رکھے ہوئے ہے. اچھا، اب آج کے دور میں آسمان میں ہزاروں سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں، اسپیس ٹیلیسکوپس ہر وقت پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہیں. AI ٹیکنالوجی کو اس سطح پر لے گئی ہے کہ ہم جیسے جنریشن ایکس والوں پر اقبال کا وہ شعر صادق آتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس کے باوجود انسان اس سوال کی کھوج میں ہے کہ کیا وہ کائنات میں اکیلا ہے یا کوئی اور مخلوق بھی ہے کہیں کسی اور کائنات میں. یہ بہت ہی پراسرار ٹاپک ہے، اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے واقعات یا کنسپریسی تھیریز جڑی رہتی ہیں جو اسے مزید پرتجسس اور پراسرار بنا دیتی ہیں. حال ہی میں امریکہ میں 8 ٹاپ سائنٹسٹ کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ان میں سے کچھ کا تعلق ناسا اور کچھ کا لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹری سے تھا. یہ 8 کے 8 سائنسدان پراسرار طریقے سے یا تو مردہ پائے گئے یا غائب ہو گئے. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے. پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ماہ میں امریکی سابق صدر اوباما، موجودہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر وینس جو JD وینس ہیں، انہوں نے ایلینز کے بارے میں کیا بیانات دیے ہیں، اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ان بیانات کے فوراً بعد یہ سائنسدان پراسرار طور پر غائب ہونے لگے یا مرنے لگے، یا کوئی نئی کہانی ہے، کوئی نیا منجن ہے جو جلد ہی ہمیں بیچا جائے گا. JD وینس نے ایلینز کو شیاطین کیوں کہا؟ کیا یہی اصل سچ ہے؟ کیا اس کا تعلق بھی اینڈ آف ٹائمز اور کسی طرح جھوٹ، فریب اور دجل کی علامت دجال سے ہے، یا واقعی یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. 2023 کے بعد سے کم از کم 8 ناسا کے سائنسدان اور نیوکلیئر محققین یا تو پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے یا اچانک غائب ہو گئے. ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو 2 اہم آرگنائزیشنز میں کام کرتے رہے: ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب یا لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹری میں، وہ ادارہ جس نے امریکہ کا پہلا ایٹمی ہتھیار بنایا تھا. تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سائنسدانوں کے پاس ٹاپ سیکرٹ سیکیورٹی کلیئرنس موجود تھی، اور کئی ایک کے UFO تحقیقاتی پروگراموں سے دستاویزی تعلقات بھی تھے. اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون تھے. سب سے پہلے مائیکل ہکس. ان کی موت کی وجہ کبھی جاری نہیں کی گئی. مائیکل ہکس نے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب میں 24 سال گزارے اور ایسٹرائیڈ ری ڈائریکشن پر کام کیا. ان کی ٹیم یہ دیکھتی تھی کہ کیا خلا میں ایسٹرائیڈز اور کامٹس کو ری ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے. وہ 30 جولائی 2023 کو 59 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. موت کی وجہ ابھی تک بتائی نہیں گئی. دوسرے نمبر پر فرینک میوالڈ ہیں. ان کی بھی موت کی وجہ کبھی جاری نہیں کی گئی. فرینک میوالڈ اسی جیٹ پروپلشن لیب میں کام کرتے تھے اور ایسے آلات ڈیزائن کرتے تھے جو خلا سے زمین کے لیونگ کلر کو میپ کر سکیں. اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے وہ جوپیٹر کے چاند یوروپا
اور سیٹن کے چاند اینسیلیڈس کے اس پر زندگی کے آثار سائنز آف لائف ڈھونڈنے کے پروگرام پر کام کر رہے تھے. وہ 4 جولائی 2024 کو 61 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. کوئی وجہ جاری نہیں کی گئی. نمبر 3 پر ہے مونیکا رضا. مونیکا رضا ناسا کی ایروسپیس انجینئر تھیں جو JPL کے مٹیریلز پروسیسنگ گروپ کی نگرانی کرتی تھیں اور خلائی جہازوں اسپیس کرافٹس کے لیے جدید مٹیریل تیار کر رہی تھیں. وہ 22 جون 2025 کو اینجلس نیشنل فارسٹ میں ماؤنٹ واٹر مین پر ہائیکنگ کے لیے گئیں لیکن کبھی واپس نہیں آئیں. لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف آفس نے ان کی خیریت کے بارے میں تشویش ظاہر کی. اس کے بعد گمشدگی کے فلائر جاری کیے لیکن تاحال انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے. چوتھے نمبر پر ہیں ملیسا کیسیس. ملیسا کیسیس لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹری میں ایک ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھیں. وہی سہولت جس نے مینہٹن پروجیکٹ کے لیے نیوکلیر ہتھیار تیار کیے تھے. 26 جون 2025 کو رضا کی ان کے غائب ہونے کے 4 دن بعد انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے لنچ ڈراپ کیا لیکن اس کے بعد انہیں بھی پھر کبھی نہیں دیکھا گیا. نہ کوئی وضاحت نہ کوئی سراغ, بس گم ہو گئی. 5ویں نمبر پر ہے اینتھنی شاویز. اینتھنی شاویز نے لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹری میں کئی دہائیوں تک کام کیا. پھر 2017 میں ریٹائر ہو گئے. 8 مئی 2025 کو وہ پیدل اپنے گھر سے نکل پڑے. انہوں نے اپنا فون, پرس اور گاڑی کی چابیاں میز پر چھوڑ دیں. 79 سالہ اس شخص کے پاس دہائیوں کی خفیہ تحقیق, کلاسیفائیڈ ریسرچ کا پس منظر تھا. پھر بھی وہ کچھ لیے بغیر صحرا کی طرف نکل گیا. انہیں تاحال ڈھونڈا نہیں جا سکا. 6ویں نمبر پر ہیں سٹیون گارسیا. سٹیون گارسیا کینسس سٹی نیشنل سیکیورٹی کیمپس میں کام کرتے تھے. وہ سہولت جو امریکہ کے نیوکلیر ہتھیاروں کے لیے نان نیوکلیر پارٹس بناتی ہے, غیر نیوکلیائی حصے بناتی ہے. ان کے پاس ٹاپ سیکرٹ سیکیورٹی کلیئرنس تھی. 28 اگست 2025 کو وہ صرف ایک ہینڈ گن لے کر پیدل اپنے گھر سے نکل پڑے. ان کے پاس ان کا فون نہیں تھا, پرس نہیں تھا, بغیر کسی وضاحت کے غائب ہو گئے اور تاحال انہیں تلاش نہیں کیا جا سکا. 7ویں نمبر پر آتے ہیں کارل گرلمیر. کارل گرلمیر کیلٹیک کے انفراریڈ پروسیسنگ اینڈ انالیسس سینٹر میں ایک ریسرچ سائنسدان تھے اور انہوں نے ناسا کے ساتھ اسپیس ٹیلیسکوپ منصوبوں میں شرکت کی تھی. 16 فروری 2026 کو انہیں اپنے ہی گھر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. وہ 37 برس کے تھے. ان کے قتل کے الزام میں ایک ملزم جس کا نام فریڈی سنائلڈر تھا, بتایا گیا ہے کہ اس پر یہ چارج لگایا گیا ہے لیکن کبھی کوئی جواب نہیں مل سکا کہ خلائی دوربین کے سیاستدان کو نشانہ کیوں بنایا گیا. 8ویں نمبر پر آتے ہیں سب سے آخر میں میجر جنرل نیل مکاسلینڈ. ریٹائرڈ میجر جنرل ولیم نیل مکاسلینڈ. انہوں نے ایئر فورس ریسرچ لیبارٹری کی کمانڈ کی تھی اور لاس ایلاموس سے یہ ان کے بھی روابط تھے. وہی لیبارٹری جو 3 دیگر غائب ہونے والے سائنسدانوں سے بھی جڑی ہے. مبینہ طور پر ان کے پاس خاص طور پر UFO سے متعلق ٹاپ سیکرٹ معلومات تھیں. 27 فروری 2026 کو وہ جوتے پہن کر ایک ہینڈ گن ساتھ لے کر اپنے نیو میکسیکو کے گھر سے باہر نکلے اور اپنے پیچھے اپنا فون, چابیاں, چشمہ تک چھوڑ کے چلے گئے. انہیں بھی آج تک ڈھونڈا نہیں جا سکا. 3 سال کے اندر 8 سائنسدان ہلاک یا لاپتہ. سب کے سب خلا, جوہری تحقیق اور خفیہ پروگراموں پر کام کرتے تھے. اس پیٹرن پر امریکی میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. فاکس نیوز نے 16 اپریل 2026 کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ سے اس پیٹرن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے نظر انداز نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسے ورتھ لکنگ انٹو کہا اور یہ کہ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جائے گا. وہیں صدر ٹرمپ سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس معاملے کو دیکھنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سائنسدانوں کی ہلاکت یا گمشدگی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے حالیہ اور سابق صدر اور نائب صدر اس بارے میں کھل کر بات کر رہے تھے. جیسے سابق صدر اوباما نے فروری 2026 کے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں برائن ٹائلر کوہن کو جب انہوں نے یہ سوال کیا برائن نے کہ کیا ایلین حقیقت میں ہیں, کیا ان کا واقعی حقیقی طور پر وجود ہے, تو اوباما نے جواب دیا کہ ہاں وہ حقیقت میں ہیں, مطلب ان کا حقیقی طور پر ان کا وجود ہے لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. پھر انہیں فوراً وضاحت بھی کی
کہ دیکھیے اعداد و شمار کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں زندگی موجود تو ہے، لیکن سولر سسٹمز کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایلینز کے ہم تک پہنچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اور اپنی صدارت کے دوران مجھے کوئی ایسا ثبوت نظر نہیں آیا کہ ایلینز نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ اور نے مزید تصدیق بھی کر دی کہ بھائی ایلینز کو کہیں کسی نے ایریا 51 میں نہیں رکھا گیا، یعنی کہ ایریا 51 کا ایلین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی۔ اچھا، اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بھی مختلف تقاریر، انٹرویوز یا بیانات میں اس موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایلینز اور یو ایف اوز اور یو اے پیز کے بارے میں کچھ حالیہ بیانات دیے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ جو سابق صدر اوباما جنہوں نے حالیہ پوڈ کاسٹ میں ایلینز کو کہا کہ یہ حقیقت میں واقعی میں ہوتے ہیں اور یہ ہونے کا تاثر دیا کہ واقعی ہوتے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اوباما نے غلط طریقے سے خفیہ معلومات کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے اس بارے میں ایئر فورس ون پر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے اور بعد میں ٹروتھ سوشل پر بھی کچھ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ ایلینز واقعی حقیقی طور پر ہیں یا نہیں ہیں، اور میری اس پر کوئی رائے بھی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے پینٹاگون اور دیگر اداروں کو ہدایات دیں کہ حکومت کی ان فائلوں کی شناخت اور اجرا کا عمل شروع کیا جائے جو ایلین، یو اے پیز، یو ایف او سے متعلق ہوں، اور اس کے علاوہ ہر وہ معلومات جو ان نہایت پیچیدہ مگر انتہائی دلچسپ اور اہم معاملات سے جڑی ہوں، اور یہ بھی کہا کہ انہیں اس موضوع میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، از ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس۔ پھر اس کے بعد 17 اپریل 2026 کو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے ایریزونا ایونٹ میں قدامت پسند اپنے حامیوں سے انہوں نے خطاب میں کہا کہ جی ہمیں ایسی بہت سی دلچسپ دستاویزات ملی ہیں اور ان میں سے ان کو بہت جلد ہم ریلیز بھی کر دیں گے تاکہ آپ خود یہ جان سکیں کہ یہ جو ایلینز کی کہانی ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یو ایف اوز اور یو اے پیز سے متعلق فائلوں کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی جاری عمل کا بھی ذکر کیا، بتایا کہ جی یہ بھی میں ڈی کلاسیفائی کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن اس موضوع پر سب سے دلچسپ تبصرہ نائب صدر جے ڈی وینس نے کیا۔ 28 مارچ 2026 کو دا بینی شو پوڈ کاسٹ جس کے میزبان بینی جانسن ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے وینس نے یو ایف او فائلوں میں اپنی دلچسپی اور اپنی ذاتی تھیوری شیئر کی۔ انہوں نے خود کو اس موضوع سے obsessed بتایا، مجھے خبط ہے اس کا، اور کہا کہ وہ پہلے دفتر میں بہت مصروف رہے مگر اب وہ یو ایف او فائلوں کی تہہ تک پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی نائب صدر کے طور پر 3 سال مزید ہیں، یقین کریں میں اس کے بارے میں بہت obsessed ہوں، مجھے خبط ہے اس کا۔ اچھا، اور یو ایف اوز اور ایلینز کی نوعیت پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایلینز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ڈیمنز ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور پھر کہا البتہ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ آسمانی مخلوق جو ادھر ادھر اڑتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ عجیب کام کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو آسمانی مخلوق کے طور پر بیان کرنا، اسے ایلینز کہہ دینا شاید ہماری خواہش ہے، لیکن یہ دنیا کے ہر مذہب کا حصہ ہے بشمول عیسائیت کے، جس پہ میرا یقین ہے۔ مسیحیت بھی یہی سمجھتی ہے کہ کچھ عجیب مخلوق موجود ہے جس کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اسے نیکی بمقابلہ بدی، گڈ اور ایول کے عیسائی نظریے اور شیطان کے بڑے حربوں میں سے ایک سے جوڑ دیا۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات جے ڈی وینس نے کی ہے، میرا ایگزیکٹلی یہی خیال ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 20-25 سال سے ہے۔ یہ بات دس از میری ایک کنسپریسی تھیری کہہ لیں، میری تھیری کہہ لیں کہ مخلوق تو ہے لیکن وہ شیاطین اور جنات ہیں، ان کو نام یہ لوگ ایلینز کا دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہاں تو رہتے ہی ہیں، لیکن کیا وہ کسی دوسرے سیارے میں، کسی دوسرے سولر سسٹم میں، یا کسی دوسرے یونیورس، کسی اور کائنات میں، کسی اور ڈائمینشن میں ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہاں کے علاوہ وہ کہیں اور ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن اس ساری ایلین کہانی کے ذریعے مجھے یہ لگتا ہے جیسے اتنے سالوں سے لوگوں کو مینٹلی کنڈیشن کیا گیا ہے، ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ جب وقت آئے تو شیطانی مخلوق کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔
اور کہا جائے کہ یہ ایلین ہیں. دیکھیے حضور، میں جنریشن ایکس سے ہوں. ہمارے بچپن میں ٹی وی پہ بھی جو پروگرامز آتے تھے، کارٹونز آتے تھے، اس میں ایکشن سیریز ہوتی تھیں، اسپائی سیریز ہوتی تھیں، مطلب نائٹ رائڈر ہوتا تھا، ایئر ولف ہوتا تھا، $6 ملین مین ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر 90 کی دہائی آ گئی اور اس کے آخر میں اچانک ٹی وی پروگرامز بدل گئے، جیسے بفی دا ویمپائر سلیئر، اینجل، زومبیز، اور پھر ایلینز تو 1947 سے چلے ہی آ رہے تھے، ان کے بارے میں بھی مزید فلمیں بننی شروع ہو گئیں. پھر ڈفرنٹ ڈائمینشنز کی بات ہونی شروع ہو گئی اور اب تو ملٹی ورسز کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ جو موجودہ نسل ہے، اس کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ جب دجال اپنے شیاطین کی فوج کے ساتھ ظاہر ہو تو اس نسل کو یہ کوئی عجیب فنامنا یا عجیب مخلوق نہ لگے. انہیں لگے یار یہ تو ایلینز ہیں، یہ تو ویمپائر ہے، یہ تو زومبی ہے، یہ تو بینشی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے ہیں، وہ ان کو اس سے ریلیٹ کریں. اچھا، پروجیکٹ بلو بیم ایک بہت مشہور سازشی نظریہ ہے جس کے مطابق ناسا اور اقوام متحدہ مل کر جدید ٹیکنالوجی، جس میں سیٹلائٹ وغیرہ بھی شامل ہے، اس سے اور ساتھ ہولوگرامز ہیں، اس سے مصنوعی زلزلے اور جعلی UFO حملوں کو کہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے کا، اس کو سیمولیٹ کرنے کا، اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کرتے ہوئے عالمی مذاہب کو ختم کر کے ایک نئے عالمی حکومت اور نیا مذہب قائم کرنے کی سازش کریں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر کام شروع ہے. اب کیسے ہوگا یہ کہ آسمان پر آپ کو ایسے لگے گا کہ واقعی اس طرح کے ہولوگرامز ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہستیاں واقعی آسمان پر آ گئی ہیں. اور ہوگا کیا، ہر مذہب کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے ہولوگرامز آسمان پر دکھائی دیں گے. جیسے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مہاتما بدھ یا رام کی شبیہ آسمانوں پر دکھائی جائے گی اور آپ کو لگے گا جیسے وہ خود آ گئے، اور وہ کہیں گے کہ تم اس نئے مذہب کو مان لو، یہی سچ ہے، اس نئے نظام کو مان لو، یہی سچ ہے. اسی طرح جنات اور شیاطین کو بھی ظاہر کیا جائے گا مصنوعی ہولوگرامز، ہولوگرافک UFOز کے ذریعے ان کا حملہ سیمولیٹ کیا جائے گا. یہ سب آنے والے وقتوں میں ہوگا اور شاید موجودہ نوجوان نسل اور آنے والی نسلیں یہ سب کچھ دیکھیں بھی. لیکن اس وقت میں ان صدور کی اس موضوع پر بات چیت، ان سائنسدانوں کی پراسرار گمشدگیاں اور اموات، اور پھر اس پر میڈیا میں اتنا واویلا مچنا، سرکاری طور پر اس پر اتنی بات ہونا، میرے لیے بذات خود یہ بہت دلچسپ ہے. مجھے لگتا ہے شاید وہ وقت قریب ہے جب ہمیں ایک مخلوق سے ملوایا جائے گا کہ جناب اس سے ملیے، یہ ایک ایلین ہے. اچھا، میں یہ بات آپ کو کس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج سے تقریباً 25 سال پرانا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. 2001 میں، اس زمانے میں PCs ہوتے تھے، ڈائل اپ کنیکشنز ہوتے تھے. تو ہمارا ایک دوست تھا، اس کے پاس PC تھا، ڈائل اپ کنیکشن تھا، ملٹی نیشنل میں کام کرتا تھا. اس کو کسی نے ایک ای میل بھیجی، اور جس شخص نے ای میل بھیجی اس نے کہا کہ وہ عمرے پہ گیا تھا اور وہاں پر اس نے غار ہرا میں ایک تصویر کھینچی. اور جب اس نے اس زمانے میں یہ ڈیجیٹل کیمراز تو اتنے زیادہ نہیں تھے، نارمل کیمرا سے تصویر ہوتی تھی، ان کو پرنٹ کرایا جاتا تھا. جب پرنٹ کیا تو اس میں ایک گرین سے کلر کی، جس طرح ہمیں ایلین سے کہتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، اس طرح کی کوئی مخلوق تھی. اچھا، ہم اس کے گھر گئے ہوئے تھے جب اس نے ہمیں یہ اپنا وہ پرانا وہ جو CRT ہوتا تھا اس پہ کھول کے اس نے اپنے TV پہ دکھائی، اپنے اس پہ مانیٹر پہ دکھائی. اور اس کے گھر کھانا تھا اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے، اس کے رشتہ دار بھی تھے، اس کی پھوپھو اور پھوپھا بھی آئے ہوئے تھے. اس کی پھوپھا نے جب وہ تصویر دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ 2001 سے بھی 20-25 سال پہلے عمرے پہ گئے تھے اور انہیں غار ہرا میں ایگزیکٹلی یہی مخلوق دکھائی دی تھی. وہ نیک جن ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی مسلمان ہو گئے اور وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کی شبیہ، ان کی شکل و صورت شاید غالباً ویسی ہوگی. اب مجھے نہیں علم، واللہ عالم بالصواب. مجھے اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایلینز کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ جو خد و خال تھے، جو شکل و صورت تھی، وہ کچھ ویسی ہی تھی جیسی کہ ہمیں ایلینز کی دکھائی جاتی ہے. اس کے بعد سے میرا یہ اس تھیوری کے اوپر ایمان پختہ ہو گیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مخلوق آپ کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایلین ہے. ویسے بھی جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شیپ شفٹرز ہیں، وہ کسی بھی قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عنقریب ایسا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ سارے کے سارے دجال کے آنے سے پہلے کے پروگرام ہیں جو سیٹ ہو رہے ہیں.
ساری دنیا میں یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو آپ کو کرنسی نظر آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہم آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے، اور ہم کہتے تھے ایسا کیسے ممکن ہے، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ان سائنسدانوں کا غائب ہونا. پہلے ان لوگوں کی بات کرنا، کہنا ایلینز کے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کیے جائیں، اس کے بعد یہ سائنسدان غائب ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، کہانی بنے گی، ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا چیز لائم لائٹ میں آتی ہے، ہر کوئی بات کرے گا، اوہ ایلینز پہ کام کر رہے تھے، سائنسدان کدھر گئے. پھر ایک دم سے کہیں گے جی ہم ڈی کلاسیفائی کر رہے ہیں، اوہ ہمارے پاس تو ایلینز پچھلے 50 سال سے موجود تھے، آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں، یہ ہے مسٹر ایلین. اور اس کے بعد آپ کو ان مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو دکھا دیا جائے گا. یہ میرا نقطۂ نظر ہے، اور یہ کمپلیٹلی غلط بھی ہو سکتا ہے. میں ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں، آئی مائٹ بی 100% رانگ، بٹ دس از واٹ آئی بلیو از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا نیچے کامنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.